بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور تاریخ دان کرنل مارک وکس لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان قد میں حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ عام سے دکھتے تھے اور وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے، اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کو زیادہ تر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا۔ وہ گھوڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا سخت ناپسند تھا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی یہ کتاب ان اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطان کوٹ میں بھی ملتی ہے، جس کی تفصیلات ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی وفات کے بعد ایک انگریز تاریخ دان کو دی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹیپو درمیانے قد کے تھے، ان کا ماتھا چوڑا تھا، وہ سلیٹی رنگ کی آنکھوں، اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے۔ ان کی مونچھیں چھوٹی تھیں اور داڑھی مکمل طور پر صاف تھی۔ لندن کے وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں ان کی ایک پینٹنگ ہے جس میں وہ ہرے رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک روبی اور موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہرے رنگ کا جامہ پہن رکھا ہے جس میں شیر جیسی دھاریوں والا کمر بند بھی ہے۔ بازو میں ایک بیلٹ میں لال میان کے اندر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ 14 فروری 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے ویلور سے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ آ ملا۔ اس میں کنور کے قریب جنرل سٹیورٹ کی کمان میں 4,620 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹم کے قلعے پر چڑھائی کر دی تھی۔ مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب دی ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس میں سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑی زیادہ آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زر مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کی صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ایک اور تاریخ دان لشنگٹن اپنی کتاب لائف آف ہیرس میں لکھتے ہیں، حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنی فوجوں کو اس کے ذریعہ قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، ان کی فوج بھوکی تھی۔ بعد میں ہیرس نے کیپٹن میلکم کے سامنے خود قبول کیا کہ میرے خیمے پر تعینات انگریز گارڈ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اگر اسے دھکا دیا جاتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی، جن میں تقریباً 3,000 انگریز تھے، خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی کا پتہ نہ چلے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک وکس کے حوالے سے لکھا ہے
ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اسی وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا۔ اس دوران ٹیپو کے ایک بہت وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے ہلاک ہو گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حملہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ دریا بھی محض 280 گز چوڑا تھا اور کہیں ٹخنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک۔ میجر الیگزینڈر ایلن اپنی کتاب An Account of the Campaign in میسور میں لکھتے ہیں، حالانکہ انگریزوں کے آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوجی محض 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ سوراخ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد برطانوی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بائیں جانب بڑھنے والی فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کی فوج کے ساتھ دست بدست مقابلے میں اس دستے کی رہنمائی کرنے والے کرنل ڈمپ کی کلائی پر تلوار سے گہرا زخم لگا۔ اس کے بعد کالم کے دستے کو آگے بڑھنے سے روکنے میں ٹیپو کے فوجی کامیاب رہے۔ ٹیپو سلطان اپنی فوج کی ہمت بندھاتے خود جنگ میں شامل ہو چکے تھے۔ ڈمپ کی جگہ لیفٹیننٹ فارکیوہار نے لی، لیکن وہ بھی جلد ہلاک ہو گئے۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی دیوار میں ہونے والے سوراخ کا معائنہ کیا اور اس کی مرمت کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ غسل کے لیے چلے گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ صبح ہی ان کے نجومی نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے شام تک انہیں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ غسل کے بعد ٹیپو نے غریبوں میں پیسے بانٹے۔ چینا پٹنہ کے ایک پجاری کو انہوں نے 1 ہاتھی تل کا 1 بورا اور 200 روپے دیے۔ دیگر برہمنوں کو ٹیپو نے کالی بکری، کالے کپڑوں سے بنے 1 پوشاک اور 90 روپے کے علاوہ تیل سے بھرا 1 برتن بھی دیا۔ اس سے قبل انہوں نے لوہے کے برتن میں رکھے ہوئے تیل میں اپنا سایہ دیکھا۔ ان کے نجومی نے بتایا تھا کہ ایسا کرنے سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ انہوں نے محل میں واپس لوٹ کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار کی ہلاکت سے متعلق خبر ملی۔ غفار قلعے کے مغربی سرے کی حفاظت کے لیے تعینات فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر بیٹسن اپنی کتاب A View of the Origin and Conduct of the War with ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں، ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور کپڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب نکل پڑے جہاں دیوار میں سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا اور قلعے کے دوسرے علاقوں کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹیپو سلطان میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو قلعے کے اندر گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے 1 گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔
ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کے بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں بیٹسن لکھتے ہیں، تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کی اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی دوران ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جواہرات جڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر گئے۔ پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہیں۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرف لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ بعد میں میجر ایلن نے لکھا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلزلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور ایک زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے دہانے کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں دھنس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لیلن کا جامہ پہن رکھا تھا، جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گوٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی ہو۔ وہ بازو بند اصل میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جنرل رکھنے کا حکم دیا۔ دربار کو پیغام بھیجا گیا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی۔ اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھی۔ برطانیہ کی نیشنل لائبریری آف اسکاٹ لینڈ میں رکھے دستاویزات کے مطابق جرنل آف دا وار وتھ ٹیپو میں لکھا ہے، ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبدالخلیق چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرا ان کے دونوں طرف بھیڑ تھی۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو 5000 روپے بانٹے گئے۔ پیٹسن نے لکھا کہ رات ہوتے ہوتے ماحول اور زیادہ غمزدہ ہو گیا جب بادلوں کی گرج کے ساتھ زبردست آندھی چلی۔ اس آندھی میں 2 انگریز اہلکار ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجیوں نے سرنگا پٹم کو بری طرح لوٹا۔ پھر بھی ٹیپو کا تخت، ہاتھی پر بیٹھنے کی چاندی کی سیٹ، سونے اور چاندی سے بنی پلیٹیں، جواہرات سے جڑے تالے،
اور تلواریں، مہنگے قالین، ریشم کے بہترین کپڑے اور جواہرات سے بھرے 20 بکسے عام فوجیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ ٹیپو کی بہترین لائبریری کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، جس میں تاریخ، سائنس اور احادیث کے بارے میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں میں 2000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ انگریز فوج کی جانب سے ایک ہیرے سے بنا ستارہ اور ٹیپو کی تلوار ویزلی کو پیش کی گئی۔ میجر الیگزینڈر ایلن نے اپنی کتاب ان اکاؤنٹ آف دا کمپین ان میسور میں لکھا ہے کہ ہیرس نے ٹیپو کی ایک اور تلوار ہیرڈ کو تحفے میں دے دی۔ ٹیپو سلطان اور مواری راؤ کی ایک تلواریں لارڈ کے پاس یادگار کے طور پر رکھی گئیں۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواں این قصہ پاری نارا۔ جب میں اپنے سینے کے درد کو تازہ کرنا چاہتا ہوں تو میں ماضی میں جا کر کبھی کبھار یہ کہانی پڑھ لیتا ہوں، جس سے مجھے غیروں سے کم مگر اپنوں سے زیادہ گلہ ہے کہ لالچ نے کس طرح ان کو اندھا کر دیا تھا۔ خدا اسلام اور مسلمانوں کے اس شیر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام۔